پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا نام ہے لٹو مٹو اور بلونگڑا۔ ایک دن سعد اور نوری اسکول میں تھے اور علی سو رہا تھا۔ بلونگڑا گھر کی چھان بین کرنے لگا۔ اس نے صوفے کے نیچے دیکھا، وہاں اسے کتاب ملی مگر اس میں تصویریں نہیں تھیں۔ اس نے سعد کی میز پر دیکھا، وہاں گھوڑے کی تصویر تھی لیکن گھوڑا اس کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے نوری کے کمرے میں دیکھا، وہاں گڑیا ملی لیکن بلونگڑے کو گڑیاں پسند نہیں تھیں۔ مایوس ہو کر وہ مڑا ہی تھا کہ اسے اپنے دوست نظر آ گئے۔ دراز کے اندر سے لٹو اور مٹو جھانک رہے تھے۔ لٹو اور مٹو نوری کے سب سے رنگ برنگے موزے تھے اور ان کی بلونگڑے سے بہت دوستی تھی۔ بلونگڑے نے خوشی سے انہیں دانتوں سے اٹھایا اور نیچے بھاگا۔ تینوں نے مل کر خوب ادھم بازی کی، کبھی پکڑم پکڑائی کھیلی تو کبھی چھپن چھپائی۔ اتنے میں سعد اور نوری اسکول سے آ گئے۔ نوری نے بلونگڑے کو ڈانٹ لگائی، کتنی دفعہ تم سے کہا ہے کہ میرے موزوں کے ساتھ مت کھیلا کرو۔ نوری نے لٹو مٹو کو اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دونوں کو دراز میں واپس رکھ دیا۔ عام طور پر نوری اسکول سے آ کر نہاتی دھوتی، اپنے پاؤں صاف کرتی، لیکن آج اس کو سستی ہو رہی تھی اور اماں بھی گھر پر نہیں تھی، وہ نہیں نہائی۔ لٹو اور مٹو کو صاف ستھرے خوشبودار پیر اچھے لگتے تھے اور نوری کے ساتھ باغ میں ٹہلنا اس سے بھی زیادہ۔ تھوڑی دیر میں سعد کی آواز آئی، نوری چلو باہر چلیں۔ نوری نے لٹو مٹو کو دراز سے نکالا۔ لٹو کی نظر نوری کے پیروں پر پڑی۔ او، اس کے پاؤں کتنے گندے ہو رہے ہیں، یہ شاید آج نہائی نہیں ہے۔ لیکن نوری کو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے پاؤں گندے ہیں۔ اس نے جوتے موزے پہنے اور باہر چلی گئی۔ کچھ دیر میں ایک گیند لٹو اور مٹو سے آ کر ٹکرائی۔ نوری فٹ بال کھیل رہی تھی۔ لٹو مٹو کو یہ کھیل بہت برا لگتا تھا۔ بہت دیر تک وہ نوری کے پسینے سے بھرے پاؤں سونگھتے رہے۔ آخر نوری اپنے دوستوں کو خدا حافظ کہہ کر گھر آ گئی۔ کمرے میں آ کر نوری نے لٹو اور مٹو کو پاؤں سے اتار کر کونے میں پھینکا اور چلتی بنی۔ دونوں موزے یوں ہی گیلے، بدبودار اور اداس پڑے رہے۔ جب نوری کھانا کھانے بیٹھی تو بلونگڑا لٹو اور مٹو کو ڈھونڈتا ہوا کمرے میں آیا۔ دونوں موزوں میں سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ بلونگڑے کو 2-3 گہری گہری سانسیں لینی پڑیں، لیکن وہ اس کے دوست تھے آخر۔ بلونگڑے نے اپنی ناک سکیڑی، انہیں اٹھایا اور نیچے لے آیا۔ سب کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ بلونگڑے نے خاموشی سے لٹو اور مٹو کو اماں کے پیروں کے پاس رکھ دیا، پھر دور جا کر ان کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ ایک دم سے اماں نے کہا، یہ کیسی بدبو آ رہی ہے؟ سب نے سونگھنا شروع کر دیا۔ نوری نے کہا، علی ہوگا۔ اماں نے کہا، نہیں، علی صاف ستھرا ہے۔ سعد بولا، نوری ہوگی، یہ آج نہائی نہیں ہے۔ نوری نے سعد کو میز کے نیچے سے کک مارنی چاہی لیکن اس کا پاؤں لٹو کو لگا۔ لٹو ابا کے پیروں پر جا گرا۔ ابا نے فوراً اپنا پیر جھٹکا، یہ کیا گیلی چیز میرے پیر پر گری ہے؟ سب نے ٹیبل کے نیچے جھانکا۔ نوری، امی نے نوری کو گھورا۔ شرمندہ ہو کر نوری نے لٹو مٹو کو اٹھایا اور غسل خانے میں لے گئی۔ بلونگڑا دوڑ دوڑ کے ان کے پیچھے پیچھے آیا۔ ایک بالٹی میں پانی اور صابن ملا کر نوری نے لٹو اور مٹو کو بالٹی میں ڈال دیا۔ بلونگڑے نے آ کر بالٹی میں جھانکا۔ لٹو مٹو مزے سے صابن والے پانی میں کھیل رہے تھے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ ہمیں اپنی ذاتی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اپنی استعمال کی چیزوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔